ایران نے بھی اس موقع پر جہاں بالکل قریب تھا کہ ان کا معاہدہ ہو جاتا، ان کی آپس میں باتیں طے ہو جاتی، کہا نہیں، معاہدہ تب ہوگا جب آپ پوری دنیا میں جنگ بندی کریں گے۔ پوری کی پوری ان کی جو کابینہ تھی، پارلیمنٹ تھی، سب کو اڑا دیا۔ بالکل ایسے نظام رکا نہیں رکا، بجلی، پانی، گیس، قوت خرید، بالکل ایسے یہ ساری چیزیں 95% ایرانیوں میں ہے۔ پاکستانی 1000 روپے ہوں تو ایرانی 5 لاکھ تومان بنتے ہیں۔ ہار جیت افراد کے چلے جانے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سسٹم کے باقی رہنے اور نظریے کے باقی رہنے کے اوپر جو ہے نا ہار جیت کا انحصار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے جو آپس میں لڑائی ہوئی، تقریباً 40 دن تک سلسلہ چلتا رہا، اور نو ڈاؤٹ اس کے اندر ہسٹری کے اندر جو لکھا جائے گا وہ ایران نے خود کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے فاتح لکھوایا، اور ہسٹری جب تک ہے تو یہ چیز روز روشن کی طرح یہاں رہے گی کہ ایران نے نہ صرف اس جنگ کو جیتا بلکہ جذبہ ایمانی سے، غیرت ایمانی سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور سپر پاور کہلانے والے ملک کو، ایک ایسا ملک جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، اس کو انہوں نے مات دی۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا حسن رضا نقوی صاحب۔ ان سے ہم بات بھی کریں گے، ان سے جانیں گے کہ ساری کی ساری صورتحال کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیولا شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب بتائیے گا، جو سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل حوالے سے، جو ایران نے ایک لمبی لڑائی لڑی، 40 دن کو تھوڑے نہیں ہوتے، اور ایک ایسے ملک کا مقابلہ کرنا جو خود کو ناقابل تسخیر بھی کہتا ہے، اور جب بھی بات کرتا ہے خدائی لہجے میں بات کرتا ہے، تو ان کے ساتھ اس لڑائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایران چونکہ اسلامی جمہوریہ ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ ملک ہے، اہل بیت علیہ السلام کے نام سے ہی ان کی پہچان ہے۔ آپ اگر پیچھے چلے جائیں، اسلام کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو چونکہ ان لوگوں نے جو تعلیمات لی ہیں وہ اہل بیت سے لی ہے، اور اہل بیت نے خصوصاً کربلا نے اور امام حسین علیہ السلام نے جو جیت اور ہار کے معیار تھے نا ان کو بدل دیا۔ بالکل ایسے ہی۔ پہلے معیار یہ ہوتا تھا کہ جنگ ہوتی تھی، ایک مارتا تھا دوسرا مر جاتا تھا، ایک قتل کرتا تھا دوسرا قتل ہو جاتا تھا، تو جو قتل کرتا تھا وہ جیت جاتا تھا اور جو قتل ہوتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ لیکن واقع کربلا نے اور اہل بیت کی تاریخ نے اس معیار کو بدل دیا، اس نظام اور اس ہار جیت کے سسٹم کو بدل دیا۔ اب یہ بتایا کہ ہار جیت افراد کے چلے جانے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سسٹم کے باقی رہنے اور نظریے کے باقی رہنے کے اوپر جو ہے نا ہار جیت کا انحصار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج آپ کے بقول، آپ اس کو سپر طاقت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، امریکہ کو آج کے دن تک بھی وہ اپنی بھڑکوں پر قائم اور قائل ہے اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن جہاں پر روحانی طور پر یا اعتقادی طور پر ہم لوگ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جیتا ہے، چونکہ ایران نے اگر میں یہ بات آپ کے توسط سے اس پلیٹ فارم سے کہوں تو یقیناً یہ غلوب نہیں ہوگی۔ ائمہ علیہ السلام اور خصوصاً غیبت کبریٰ کے زمانے میں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے امام زمانہ کا، کربلا کے واقعے کے بعد اور ائمہ کے ادوار کے بعد یہ سب سے بڑی قربانی تھی، اور یہ ایران کے لیے قربانی نہیں تھی، یہ شیعوں کے لیے قربانی نہیں تھی، یہ اسلام کے لیے قربانی تھی، اور اس کا نتیجہ آپ نے پوری دنیا میں دیکھا۔ اسلام کے لیے یہ قربانی پیش کی گئی، ایک شیعہ ایک سنی کے دفاع کے لیے۔ آپ دیکھیں حماس کون ہے؟ ولی سنت ہے، بالکل، اور ان کے دفاع کے لیے غزہ میں کتنے شیعہ ہیں؟ شاید ایک بھی نہ ہو، یہ بہت کم ہو۔ غزہ کے مظلومین کی حمایت کے لیے، اور کئی چیزیں اب تو بہت زیادہ کھل رہی ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور ایران کو بھی کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا لیں، دستبردار ہو جائیں غزہ سے، تو آغا نے کہا نہیں، کیونکہ ہمارا ہدف مشن وہی ہے جو پاک پیغمبر نے دیا، اور ان کے بعد اس سسٹم کو اہل بیت لے کر کے چلے۔ جو بھی دنیا میں مظلوم ہوگا، جسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی بیان فرمایا کہ آپ مظلوم کے کیا رہیں؟ حامی رہیں۔ بالکل۔
تو ہم جو بھی مظلوم ہوگا اس کی حمایت کریں گے. اور آج بھی امریکہ یہی چاہ رہا ہے کہ ایران جتنی بھی اس نے اس کو نام دیا پراکسی کا، جتنی بھی پراکسی ہیں ان سے دستبردار ہو جائے، ان کی معاونت نہ کرے، ان کی مدد نہ کرے. لیکن ایران نے پہلی شرط ہی جو پاکستان میں آپ کے سامنے مذاکرات ہوئے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، اور اس کو ضرور چلائیے گا کہ اس موقع پر پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی ہے، بہترین کردار ادا کیا ہے. من حیث الپاکستانی میں اپنی پوری قوم کو، اور خصوصاً جن لوگوں نے اس میں کاوش کی ہے، نیتوں کو خدا جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اور جو نظر آیا ہے پاکستان نے بہت اچھا کام کیا. دنیا میں نہ فقط اپنا وقار بلند کیا بلکہ ایک اچھی پیش رفت کی. اس میں بھی جو امریکہ سے بنیادی تقاضا ایران کی طرف سے تھا، 3-4 باتیں تھیں، ان میں سے ایک یہی تھا کہ آپ نے صرف ہمارے ساتھ جنگ بندی نہیں کرنی، جہاں جہاں آپ جنگ کر رہے ہیں، خصوصاً لبنان کے اندر حزب اللہ کے ساتھ جو ہے، اس کو کیوں حزب اللہ کیوں لڑ رہی تھی؟ ایران کے لیے، ایران کی بقا کے لیے، اسلام کے لیے. اصل تو ایران نے بھی اس موقع پر جہاں بالکل قریب تھا کہ ان کا معاہدہ ہو جاتا، ان کی آپس میں باتیں طے ہو جاتی، کہا نہیں، معاہدہ تب ہوگا جب آپ پوری دنیا میں جنگ بندی کریں گے اور یہ گارنٹی دیں گے کہ آپ بلا وجہ اس طرح کی اشتعال انگیزی اور اس طرح کی جو جہریت ہے آئندہ نہیں کریں گے. تو ایران میں بنیادی طور پر جو چیزیں تھیں وہ اللہ پر یقین تھا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امام زمانہ اہل سنت بھی اس نظام مہدویت کو مانتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. بالکل ایسی ہمارا یہ ہے کہ امام موجود ہیں اور امام کی ہم رعیت ہیں، اور امام ہی کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور شب قدر میں ہمارے اعمال امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور امام ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں، حاضر و ناظر ہیں. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت، طاقت، قوت دی ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایمانی قوت تھی، ایران کا اخلاص تھا. ایران نے الحمدللہ اس میں 39 دن جنگ لڑی، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ بات شروع ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا کریں گے، رجیم چینج کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کرتے کرتے اب بات آئی ہے اپنائے ہرمز کے اوپر. حالانکہ یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کے پاس فیز 7 کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے جس کو وہ اپنائے، چنے اور کہے کہ میں نے یہ بات کی ہے، اور چونکہ اس کو پتہ ہے ایران یہ کبھی نہیں کرے گا. تو اس میں مولانا صاحب ایک چیز بتائیے گا، جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی جو ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ہے اس کو سیکیور کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران سے جس طرح سید آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ علی لاریجانی شہید ہوئے، ایسی بہت سے بڑے بڑے نام ہیں یعنی جن کو ایران کیا پاکستان کے لوگ بھی ان سے پیار کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلے ٹاپ لیڈرشپ کی جو شہادتیں ہوئی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ چیزیں کمزور وہاں پر رہ گئی ہیں؟ دیکھیے کچھ کمزوریاں تو ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں. جو میڈیا کے توسط سے باتیں پہنچی ہیں، خصوصاً شہر کے کیمرے وغیرہ کی بات، یہ وہ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو بعد میں چیزیں کھلیں گی. اصل یہ ہے کہ جب خود رہبر معظم سے کہا گیا تھا شہید سے کہ آپ کو ہم ایک بنکر میں لے جاتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 9 کروڑ میری عوام ہے، آیا ان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی بنکر ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ مثلا یہ کیوں ہو گیا، تو پھر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا کربلا میں. بالکل امام حسین علیہ السلام جانتے تھے میں خاندان کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا، بالکل ایسے ہی، لیکن امام چلے ہیں. امام علم امامت سے جانتے تھے کافی چیزیں، لیکن امام نے جو اپنا ان کا وظیفہ تھا امامت کا، جو ان کی ذمہ داری تھی، جو چیزیں ان کی خدا کی طرف سے معین شدہ تھی، امام نے اس کو انجام دیا. موت تو آنی ہے. آغا خامنئی 87 سالہ بزرگ تھے، کتنا جی لیتے؟ 10 سال 12 سال. لیکن ان کی شہادت سے جو انقلاب آیا ہے خود ایران کے اندر اور ایران سے باہر، بلکہ جو لوگ ان کے خلاف تھے یا اختلافات رکھتے تھے شہادت کے بعد وہ بھی ایک ہو گئے. میں مثلا آپ یہاں پر چلے میں آپ کو مثلا لاری جانی کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. شاید ہم بھی 12 سال میں رہا ہوں، اتنا نہیں جانتے تھے کہ لاری جانی کون ہے. لاری جانی کے بارے میں جو میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ آغا رابر کے بعد سب سے بڑی شخصیت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جس کا تجربہ، جس کا علم، بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا تجربہ کار انسان، وہ شہید ہو گیا.
یہ اس کو اب اگر آپ کہہ دیں مثلا کہاں آیت اللہ خامنائی تو شہید ہو گئے، اس سے پہلے انہوں نے پوری ان کے 72 رکنی پوری کابینہ کو شہید کر دیا تھا. بالکل ایسی ہفتہ دو تن 72 کو کہا جاتا ہے، ہفتہ دو جی جی یعنی 72 کو تن یعنی جو شہید ہوئے تھے ان کے نام پہ چوکوں پہ نام ہے. پوری کی پوری ان کی جو کابینہ تھی پارلیمنٹ تھی سب کو اڑا دیا. بالکل ایسی نظام رکا نہیں رکا. میں بالکل یہی پوچھنے والا تھا کہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس ملک کے ٹاپ لیڈرشپ میں ایک دو ہی شہید ہو جائیں تو وہاں کے ایک دفعہ پورا سسٹم ہل جاتا ہے اور وہاں پر دوبارہ سے چیزوں کو ریکور کرنا اس پہ لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. لیکن ایران کو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ٹاپ لیڈرشپ کی، لیکن نظام اسی طرح چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا. اصل میں اس کی کیا وجہ ہے؟ چودھری صاحب یہ ہے کہ ایران نے 47 سالہ جو اس کا انقلاب کا دور ہے اس میں ہماری طرح بیٹھے نہیں رہے. آپ وہاں جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ میں پچھلے ہفتے گیا تھا، طلعت صاحب شاید جانتے ہیں ایرانی سفیر جو اسلام آباد میں ہیں، ان سے ملاقات کے لیے. تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ لوگوں نے جنگ کے باوجود مہنگائی نہیں کی. تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے نہ فقط مہنگائی نہیں کی، چیزیں سستی کر دی ہیں. یہاں تو ابھی آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے نا، لائٹ نہیں آئی، ایسی بات جانی چاہیے. تو وہاں چیزیں آپ حیران ہوں گے. میں اکثر جو ہمارے دوست تھے ایرانی ان کو کہتا تھا 3-4 چیزیں انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں: بجلی، پانی، گیس، قوت خرید. بالکل ایسے ہی یہ ساری چیزیں 95% ایرانیوں میں ہے. بجلی وہاں عام ہے، قوت خرید تقریباً 5% لوگ ہو سکتا ہے فقر میں ہوں گے معاملات سے. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا، اچھا کر رہے ہیں انشاءاللہ. خدا کرے گورنمنٹ نے 2.5 گھنٹے باقاعدہ اب لوڈ شیڈنگ کا بھی وہ شیڈیول جاری کر دیا. نہیں اور بہت کچھ ہوگا. ابھی تو گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی نا، تو وہ تو یہاں تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. وہاں پر کیا ہے ہمیں نہیں یعنی میں وہاں 12 سال رہا ہوں، تو میں اگر کیلکولیٹ کر کے بتاؤں کہ میں نے ٹوٹل کتنا بل دیا ہے تو شاید ہمارے پاکستان کے 1 مہینے کا بل ہو. 12 سال میں جو وہاں رہا ہوں، بجلی، پانی، گیس تینوں کے. تو یہاں کی جو تینوں 1 مہینے کے گرمیوں کے بل ہوتے ہیں نا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس قوم نے نظام بنایا ہے، ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہر ایک جگہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک اتفاقی بات ہے کہ جب یہ مظاہرے ہوئے حکومت مخالف قم میں جب شروع ہوئے تو میں وہیں تھا. جنوری میں واپس آیا ہوں، دسمبر میں گیا تھا تو وہیں تھا. ان میں نے اپنی آنکھوں سے جو کہ میرے 12 سال وہاں گزرے، لوگوں کو جانتے ہیں، پتہ ہے یہ قمی ہے، یہ تہرانی ہے، یہ اصفہانی ہے، لہجوں کا پتہ ہوتا ہے. وہ وہاں کے لوگ نہیں تھے جو مظاہرے کر رہے تھے. وہ کوئی نقاب پوش 14-15 سال کی جوان سے. اب میں یہاں ان کا نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے میری جو معلومات ہے وہ ٹھیک نہ ہو، کیونکہ اب یہ وقت نہیں ہے. وہاں ٹھیک ہے لوگ پریشان سے، مہنگائی بھی تھی واقعاً. کرنسی ان کی مثلا اس وقت بھی کرنسی جو ہے نا، اور اس بات کو بھی ضرور چلائیے گا، پاکستان میں ماشاءاللہ ہم ہر چیز میں آگے ہیں، لوٹ مار شروع ہو گئی ہے. تو ایرانی کرنسی تومانوں میں ہے، جو وہاں لکھی جاتی ہے وہ ریالوں میں لکھی جاتی ہے. 1 لاکھ ریال 10,000 تومان بنتے ہیں. اس وقت آج کے دن کا جو موجودہ ریٹ ہے، تھوڑا اوپر نیچے کر کے، پاکستانی 1,000 روپے ہوں تو ایرانی 5 لاکھ تومان بنتے ہیں. تو یہاں وہ 1 ملین کو پتہ نہیں کتنے میں بیچ کے جی کرنسی لے لو. کرنسی ابھی تک نیچے نہیں آئی، وہی ریٹ چل رہا ہے. تھوڑا سا 2, 4, 5, 10 ہزار کا فرق ہوا ہے ابھی تک انٹرنیشنل لیول پر. تو آپ اس حوالے سے اس کو بھی ضرور چلائیں کہ لوگ اگر دھوکہ کھا رہے ہیں، کرنسی خرید رہے ہیں، تو یہ بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کلی طور پر وہاں ایک نظام بنا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے، اور ایسا مضبوط سسٹم آپ کو اللہ وہاں لے جائے، اگر نہیں گئے آپ حیران ہوں گے دیکھ کر. جی بالکل ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی. یقینی طور پر اس ساری کی ساری جنگ کے اندر جو ایران کا ترہ ہے وہ بلند ہے، ایران کا جو اس کو کہہ لیں قد کاٹ ہے وہ بلند ہے. اور نو ڈاؤٹ جب امریکن نیب صدر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے قدے بھی جھکے ہوئے تھے. ہم نے اس باڈی لینگویج کو بھی
دیکھا بطور اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیئر میں نے اس چیز کو جب آبزرو کیا پیچھے والوں کو بھی جو تھا تو بالکل نو ڈاؤٹ اس میں جو فیصلہ ہے یا جو فتح ہے وہ نظر آ رہی ہے کس کی ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہوں. پاکستان زندہ باد.